کعبہ ساری دنیا سے حاجی اے خدا تیرا گھر ہے آئے ہوئے ہیں اور تجھ سے کوئی اولاد مانگتی ہے، کوئی کاروبار مانگتی ہے، کوئی وزارت عظمیٰ کی کرسی مانگتی ہے۔ اے خدا امداد اللہ حاجی جو ہے وہ آپ سے اے خدا تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہے، اللہ سے میں اللہ کو مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شعر فرمایا کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ دوستو یہ چیز ہے، درد محبت کا مقام یہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے اللہ کو مانگا۔ یہ حوصلے کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے۔ دیکھیے دو پرندے ہیں، مکھی میں بھی پر ہے اور پروانے میں بھی پر ہے۔ پروانہ چراغ اور روشنی پر مرتا ہے، مکھی کے پر ہیں وہ پیشاب پیخانے پر مرتی ہے۔ اس لیے مکھیوں کے پر کو ساری دنیا نے تسلیم نہیں کیا، کسی کافر نے بھی اس کے ساتھ پر کی نسبت نہیں کی، لیکن پروانے کو پر کہا گیا۔ کیوں؟ اس کا پر روشنی پر فدا ہوتا ہے، اس لیے اہل دل ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا دل اللہ پر فدا کیا ہے، ان کے دل کی قیمت لگ گئی۔ اور جو دنیا کے کاروبار لاکھوں روپے کسی بادشاہ کو سلطنت کے باوجود، کسی فیکٹری مالک کو کروڑ پتی ہونے کے باوجود اہل دل نہیں کہا جاتا۔ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ دل ہے، مگر وہ دل قیمتی نہیں ہے جو خدا پر فدا نہ ہو۔ وہ دل قیمتی نہیں ہے جو مرنے والوں پر مرتا ہے، اس کا دل کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ ایک مردہ قبرستان دوسرے مردے سے لپٹ کر پیار کر رہا ہو تو آپ بھی ہنسیں گے اس کو، لیکن یہی کام سب کرتے ہیں، چلتی پھرتی لاشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ، اور اسی کی وجہ سے اہل اللہ کو بھی تلاش نہیں کرتے کہ اگر ہم ان سے جڑ جائیں گے تو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ اپنے مرض پر عاشق ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی بیماری سے ہو جاتا ہے، پھر ان کا علاج ناممکن ہوگا۔ بھئی علاج تو اس کا ہوگا جو اپنی بیماری کی علاج کرنا چاہے۔ شاہ محمود نے ایک دفعہ اپنے ایوان شاہی میں دربار میں اعلان کر دیا کہ آج جو چاہے جس کا دل چاہے جو لے لے۔ اس نے لاکھوں لاکھوں کے موتی، لڑکیاں خوبصورت، کمشنری اور ساز و سامان، بہت چیزیں رکھ دی شاہی دربار میں، اور کہا آج جو جہاں ہاتھ رکھ دے وہ اس کا۔ جتنے وزیر تھے جلدی جلدی سب لوگوں نے لے لیا۔ شاہ محمود کا ایک عاشق غلام تھا ایاز، وہ بھی اٹھا اور سب کسی چیز پر نظر نہیں ڈالی، سیدھے چلا جا رہا ہے۔ سب وزیر حیران کی کہاں جا رہا ہے، جا کر شاہ محمود کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں کو اس کے کندھے پر رکھ کر کہا کہ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے اور آپ کا اعلان ہے کہ جو جس کا ہاتھ جہاں ہوگا وہ اسی کا ہو جائے گا، لہذا آج سے ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے ہیں، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود نے کہا کہ ظالم، تم میرے اوپر کندھے رکھ کر، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اگر تو شاہ محمود کو پا گیا اور شاہ محمود تیرا ہو بھی گیا، لیکن تو وزیروں کے درجے میں تو نہیں جائے گا، اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تو نہیں ملے گی، اور تمام نعمتیں جتنی ہیں سلطنت کی وہ لوگ لوٹ لے گئے اور تو نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا اس کا راز ہے؟ وہ سننا چاہتا تھا۔ ایاز نے کہا کہ اے شاہ محمود، اگر بادشاہ ہمارا ہے تو سارا ملک ہمارا ہے۔ جب یہ وزیر کو آپ معذور کریں گے اور غضبناک ہوں گے تو یہ وزیر میری جوتے میں پالش کریں گے، مجھ سے سفارش کرائیں گے اور کہیں گے کہ تم شاہ کے پیارے ہو، چلو ہماری سفارش کرو۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا آسمان ہوتا ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، سورج اور چاند اس کے ہوتے ہیں۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ جو اللہ سے کٹ گیا وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، جو چاہے نوچ لے اس کو۔ دیکھا اب تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آج ہماری جو ہے مولوی برادری کی ناقدری کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم لوگ درسگاہوں سے فارغ ہو کر فوراً امامت اور کوئی بڑے منصب پر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر 10 سال تک نظامیہ پڑھتے ہو تو 6 مہینہ کسی اللہ والے کے یہاں رہ جاؤ۔ یہ 6 مہینہ تم کو تمام عمر کی آخری سانس تک تم کو وہ قیمت عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی کہ تم خود حیران رہو گے کہ ہم تو سنتے تھے کہ ہم مولوی بن کر ذلیل رہیں گے، لیکن آج یہ بڑے بڑے وزیر میری کیوں جوتیاں اٹھا رہے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ اتنی اشرفیاں لایا ہوں، آپ طلبہ کو دے دیجیے۔ پہلے کہا آپ ہدیہ لے لیجیے، نہیں مجھے ضرورت نہیں،
اچھا طلبہ کو تقسیم کر دیجیے، تم خود تقسیم کرو، میں کیوں تقسیم کروں، یہ خدمت تم خود کرو۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ہاتھ میں لے لیجیے، میری خواہش ہے، میں ہاتھ میں نہیں لیتا۔ تو حضرت جب نکلے باہر تو ان کے جوتوں میں ڈال دیا، تو حضرت نے جوتا جھاڑ کر پہن کے چل دیے، دیکھا بھی یہ تھے اولئک آبائی فجئنی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجان، یہ ہمارے باپ دادا تھے، آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن آج ہمارے سینے خالی درد محبت سے۔ اگر خدا تعالیٰ کی محبت کا درد ایک ذرہ مل جاتا آج ہم لوگوں کو تو ہماری نگاہوں سے سلطنت، یہ کونسلری کیا چیز ہے، ہم بادشاہوں کو خاطر میں نہ لاتے۔ حافظ شیرازی جب سلطان نجم الدین کبریٰ کے برکت سے ان کی ہدایت اور ان کا کے لیے ان کو بھیجا گیا، 7 لڑکے تھے ان کے ابا کے اور 6 تو دنیا دار تھے، ایک تھے حافظ شیرازی جو جنگلوں میں رویا کرتے تھے اللہ کی تلاش میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں سلطان نجم الدین کبریٰ کو دکھایا کہ جاؤ میرا ایک بندہ میری محبت میں میری جستجو میں پریشان ہے، اس کی ہدایت کرو اور مجھ تک پہنچاؤ اس کو، تو جیسے ہی گئے تو ان کے ابا سے پوچھا کہ آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ ان کا 6 لڑکے ہیں، لے آئے، کہ نہیں یہ تو کوئی ملتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ان کا نقشہ بھی دکھایا۔ کوئی اور بھی لڑکا ہوگا، ہاں ایک لڑکا ہے پاگل سا، وہ جنگل میں کہیں رو رہا ہوگا، پتہ نہیں، اس سے تو میں بہت ذلیل ہو رہا ہوں، میرے جتنے معزز شہری ہیں سب کہتے ہیں تمہارا یہ لڑکا بیوقوف نکل گیا۔ تو حضرت سلطان نجم الدین نے فرمایا کہ مجھے اس بیوقوف کی ضرورت، وہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف، جو اللہ کی تلاش میں پھرتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ تم جیسے گدھے دنیا پر مر رہے ہو، جب تمہیں دنیا لات مار کر کے قبر میں دفن کرے گی تب تم کو معلوم ہوگا کہ ہمارا کتنے کنال زمینیں اور کتنے مکان اور اپنی شان، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا۔ عقل مند یہ لوگ جو اپنے مالک کو راضی کیے، اپنے مالک کو جو راضی کیے، ان کی دولت ان کے دل کے اندر ہے۔ اگر وہ پہاڑوں پر بھی بیٹھ جائے تو ان کی دولت ان کے ساتھ ہے، اگر وہ سفر میں کہیں ہو کشتیوں پر تو ان کی دولت ان کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے کہ ابھی تو بڑے ٹھاٹ باٹ اور اس کے بعد کھاٹ پر لیٹ کے چلے جا رہے ہیں قبر میں دفن ہونے کے لیے۔ سلطان نجم الدین کبریٰ نے پوچھا کس جنگل میں گئے؟ وہ جنگل میں دیکھیے وہیں کہیں ہوا۔ آپ پہنچے فوراً حضرت حافظ شیرازی نے فرمایا آنا کی خاکرہ بنظر کی یا کنن، وہ بندے اللہ کی جن کی آنکھوں سے مٹی سونا بنتی ہے، آپ ہمارے اوپر بھی ایک نظر کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا نظر کر دم، نظر تو کر دیا لیکن ایک زمانہ کچھ دن میرے ساتھ تم کو رہنا پڑے گا۔ اس شعر سے لوگ آج غلط مطلب سمجھتے ہیں، چاہتے ایک نظر ڈال دیجیے، وہ نظر ایسے نہیں ملتی، وہ ملتی ہے جب کچھ دن تک ان کے پاس رہا جاتا ہے، خدمت کی جاتی ہے، ان کے ہاں جو بھی وہ حکم دے دے۔ اگر وہ اپنے خانقاہ میں تم سے بلغم کی نالی میں جو بلغم ہے وضو کرنے والوں کی وہ صاف کرائے تو سمجھ لو آج ہمیں سلطنت اور تخت و تاج مل گیا۔ لہذا حافظ شیرازی کو جب اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوئی، ایک ذرہ درد دل میں داخل ہوا۔ دیوان حافظ آج مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس وقت انہوں نے ایک شعر فرمایا کہ اے دنیا والوں سنو، حافظ شیرازی کو تم بیوقوف سمجھتے ہو کہ ملا بن گیا؟ حافظ شیرازی جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کو اتنا مزہ اللہ عطا کرتا ہے کہ اگر مملکت کاؤس و قے دونوں سلطنت مجھے ایک جو کی عوض میں دینا چاہے یہ ان کے بادشاہ تو ہم ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ شعر بھی سن لیجیے، جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ شیرازی اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے اور اللہ کا نام محبت سے لیتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے۔ بقول مانا رومی کے اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سعادت، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے، چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے۔ گندوں میں اگر خدا رس نہ پیدا کرے سارا عالم شکر سے خالی ہو جائے، لیکن اللہ والے کسی حلوائی کے محتاج نہیں ہیں، وہ اللہ کے نام کی مٹھائی جب چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں۔ تو حافظ شیرازی نے فرمایا کہ جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ شیرازی مست ہوتا ہے اللہ کی یاد میں تو فرماتے خاطر میں بھی نہیں لاتا، ایک جو کے عوض میں مملکت کاؤس و قے کی سلطنت کو ایک جو میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ذرا کسی ملا سے کہو کہ تمہیں ایک ریاست دیتے ہیں، دیکھو کیسے دوڑتا ہے۔ اگر کمشنر وزیر طلب کر لے تب تو کہنا چاروں جگہ ہر جگہ اس کی بیان کریں گے، آج میرے پاس کارڈ آیا تھا وہ ایک وزیر صاحب کا، ارے کیا کہیں بس دل سے نکل جاتی اس بستی پر، تمہارے قدموں پر وزیر آتے، یہ دنیا دار تمہارے جوتوں کو سر پر رکھتے تو مجھے خوشی ہوتی، بجائے اس کی تم چکر لگاتے۔ یہ رونا پڑتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے علم میں بس نقش ظاہری تم نے علم حاصل کیا، تمہارے سینے اللہ کے معرفت سے خالی۔
یہی بات سمجھ آتی ہے. ورنہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے لیٹے ہوئے تھے, دروازے پر ان کا خادم ان کی گدڑی میں جواں تلاش کر رہا تھا. جواں چھوٹا چھوٹا سا پڑ جاتا ہے, اتنے میں گھبرائے ہوا ہے, حضور 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 حضور, ارے پرشا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ظالم, ارے ظالم, میں تو سمجھا کہ میری گدڑی میں کوئی بڑا سا جواں مل گیا اور تو اتنا گھبرا گیا بادشاہوں کو دیکھ کے. معلوم بات تو ابھی اللہ سے بہت دور ہے. یہ بتاؤ, سورج کا دیکھنے والا ستاروں سے ڈر سکتا ہے؟ شیر کا دوست لومڑیوں سے ڈر سکتا ہے؟ اللہ کا مصاحب جو خدا کے ساتھ ذکر اللہ میں بیٹھتا ہے وہ ساری مخلوق کو خاطر میں نہیں لا سکتا. مگر افسوس یہ کہ آج یہ شعبہ تزکیہ نفس کا ختم ہو رہا ہے. علماء کی پستی کا اور علماء کی بے عزتی کا سب سے بڑا سبب, سب کو نہیں کہتا, علماء حق بھی ہیں اور اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. میں اکثریت کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا سبب تزکیہ نفس کا نہ ہونا ہے. جب عوام دیکھتے ہیں کہ یہ میری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, ہمیں کچھ دینے کے بجائے تو ہم سے لے رہا ہے. اگر آپ کسی رئیس پر محنت کریں اللہ کے لیے اور جب اسے اللہ کی محبت مل جائے تو خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا. یہ 15 آدمی آپ کے پہاڑوں میں آئے گی, یہ سارے رئیس کوئی غریب نہیں ہے, سب کی تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہ والے ہیں. لیکن جب ان کو خانقاہ میں آنے جانے سے یہ پتا چل گیا کہ یہ ملا ہماری جیب نہیں کاٹے گا, اللہ کی محبت سکھائے گا, تو یہ میرے ساتھ آئے گی. اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ پہاڑوں میں وہاں جیب بھی کٹے گی تو کبھی نہ آتے جاؤ. وہ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائے گا. اس لیے دوستوں میں یہی عرض کرتا ہوں, جب میں اپنے شیخ کے پاس پڑھنے گیا, مدرسہ بیت العلوم گمنام مدرسہ, اور اعظم گڑھ کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنگل میں, وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی, تو میرے ساتھیوں نے مجھے بڑا تانا کیا, بڑے ہنسے مذاق اڑایا کہ ہم تو دیوبند پڑھنے جا رہے ہیں, ہم مظاہر العلوم پڑھنے جا رہے ہیں, ہم دہلی فتح پوری مسجد میں جا رہے ہیں, ہمارا نام ہوگا, اور تمہیں کوئی سرائے میں کوئی نہیں جانتا, ایک چھوٹے سے مدرسے میں تم پڑھنے جا رہے ہو, تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. میں نے کہا یہ ہم پوچھوانے کے لیے جا ہی نہیں رہے, میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ حکیم الامت کے خلیفہ شاہ عبد الغنی وہاں رہتے ہیں. مجھے اللہ لینا ہے, اللہ کو حاصل کرنا ہے, ہم کو علم سے زیادہ اللہ زیادہ پیارا ہے. ہم علم حاصل کریں گے مگر علم کو ہم ثانوی درجہ دیں گے. ہم تزکیہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کو اولی درجہ دیتے ہیں. ہمیں تو ان کی آگ لگی ہوئی ہے کہ اللہ کیسے ملتا ہے. لہٰذا میں شیخ سے میں نے عرض کیا, حضرت مدرسہ تو دیوبند ہے, لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی محبت سکھائیے اور ہماری اصلاح کیجیے. وہ دن بھی خدا نے دکھایا, وہ دن بھی خدا نے دکھایا. مسجد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علماء دیوبند آج میری تقریر کو نوٹ کرتے ہیں. جہاں بھی جاتا ہوں, حیدرآباد دکن میں مولانا رضوان القاسمی بڑے عالم ہیں, وہاں مجلس عاملہ کے امیر, وہ میری باتیں نوٹ کر کے روح کی بیماریاں ان کا علاج میں ایک رسالہ ملے گا جس کا نام مذاکرات دکن ہے. دیکھو, اور یہ کیا ہے, دیکھو ایک چرپائی کے پاس برابر سند ہو, چرپائی کے برابر, اور سینے میں کچھ نہ ہو, یا سند ملا سند لہو, یا سند ملا سند لہو, اے ذات اللہ تو میرا سہارا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو. سند کے معنی سہارے کی جاتے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دوستو, اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ہیں, عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے. بادشاہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے, عالم بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے, اور جاہل بے پڑھا لکھا انگوٹھا نشانی مارنے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. دیکھیے, باپ اپنے سب بیٹوں کا خیال رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہر بندے کا خیال رکھتا ہے. جو بندہ بھی ان کو یاد کرے اللہ اس کا بن جائے گا, جو چاہے اللہ کا ولی ہو جائے. تھوڑی سی محنت کرو, ایمان تو الحمدللہ ہے, گناہ کو چھوڑ دو, ان کا نام لینا شروع کرو, تقوی اختیار کرو, اللہ والوں کے پاس کچھ دن رہو, سیکھو کہ اللہ کی محبت کیسے ملے. اگر کسی شخص کو کوئی دنیا کا کام پیش آ جائے, کہاں کراچی میں, اور اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے وہاں جا کر بہت بڑا کاروبار مل جائے گا اور میں مالدار بن جاؤں گا اور ان پہاڑوں پر میرے بنگلے اور کار آ جائیں گے, تو فوراً ٹکٹ کٹائے گا اور کراچی میں رہے گا. کتنے ان پہاڑوں کے اندر گھروں کے اندر ہیں جو آج پردیش میں. اس کے لیے دیکھو, دنیا کے لیے کوئی شخص ایسا بھی آپ کو مل جائے گا کہ وہ اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہو, غریب الوطن ہوا ہو کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں.